الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 28ویں پارے سے مختصر 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلسل جو حضرات اس فقیر کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں جمعے کے موقع پر، تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ کئی جمعوں کے موقع پر رمضان کے بعد ہم نے قرآن مجید فرقان حمید، اس کے آداب تلاوت اور اس کی خوبیوں پر تذکرہ کیا. اس میں بھی اتنے عنوانات ہیں کہ سال ہا سال اس پر وہ گفتگو کی جائے تو کم ہے، لیکن ہم اپنے سامعین کے لیے کوشش یہ کرتے ایسے گوشوں کو بیان کیا جائے
جنہیں ان کی سخت و ضرورت بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ بھی کریں اور دوسرے فتنوں سے آگاہ بھی رہیں اور محفوظ بھی رہیں۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت ہمارے دین اسلام میں بہت زیادہ ہے، چونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے اس میں وہ جزیات، وہ خوبیاں، وہ باتیں رکھ دی گئیں کہ قیامت تک کوئی مسئلہ بھی پیش آئے اس کا حل ہمارے دین میں رکھ دیا گیا۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ خوب ذہن میں رکھی یہ بات، صحابہ کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مسائل پوچھتے اور ہدایت لیتے۔ جب حضور اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے بعد جب لوگ آئے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین نے صحابہ کرام کو دیکھ کر عمل کیا اور انہی کی اداؤں کو اپنایا۔ تابعین کا سلسلہ جب ختم ہونے والا تھا تو ان کے دور میں جو قوم آئی جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین کہلائے۔ سلسلہ وار حضور کی ادائیں، اسلام اور دین ان سے ہوتا ہوا ہم تک چلا آیا۔ پھر اس کے بعد چاروں ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر 3 حضرات نے دین کو مدون کیا اور ایسا ترتیب دیا کہ قیامت تک جو مسئلہ پیش آئے اس کا حل اس میں موجود۔ بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھیں، دین کو سمجھنے کے ماخذ 4 ہیں، جس سے دین یا جو مسئلہ بھی درپیش ہو اس کو سمجھنے کے جو ذرائع ہیں، اگرچہ منتشر طریقے سے بیان کیا جائے اور بھی ہیں، لیکن سب کو اکٹھا کر کے لوگوں کے آسان کرنے کے لیے ان 4 میں رکھ دیا گیا۔ وہ 4 کیا ہیں؟ خوب ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلا ذریعہ دین کے جاننے کا قرآن مجید، دوسرا ذریعہ دین کا ماخذ اور مرجع سنت نبوی یعنی حدیث مبارکہ، تیسرا درجہ اس کے ماننے کا اجماع امت، چوتھا درجہ جو ہے وہ قیاس۔ یہ 4 ذرائع ہیں جس سے دین کا مسئلہ معلوم کیا جا سکتا ہے اور قیامت تک جو ہونے والے مسائل ہیں پیدا، ان کی روشنی میں تلاش کیے جا سکتے۔ کوئی اگر قیاس کو چھوڑ دے تب بھی گمراہ، اجماع امت کو چھوڑ دے تو گمراہ۔ بعض ایسے مسائل ہیں جس کی یہاں فی الحال ضرورت نہیں کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا، بعض ایسے اجماعی مسائل ہیں کہ جس سے وہ انحراف کرے تو دائرہ اسلام سے خارجی ہو جاتا، اور اس کے بعد ہے حدیث، اور اس کے بعد سب سے پہلا ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید۔ گفتگو ذہن میں رہے کہ آئندہ جو بات ہو وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں آپ کو اس مختصر نشست میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں جہاں اور گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان میں ایک فرقہ نہیں بلکہ سب کو ملانے کے بعد ایک ایسا طبقہ ہے جو اسلام کو نہیں مانتا، مثلا یہود، نصارہ، ہنود، دیگر۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے لیکن چند اصول سے وہ انحراف کرتا ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور ہم ان کا نام رکھتے ہیں منکر حدیث۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تمہیں یاد نہیں کہ حضور نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ؟ جب وصال ہوا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمارے لیے کافی۔ حضرت عمر اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں موجود تھے جب آپ سخت علیل تھے، ان کا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کافی۔ احادیث مقدسہ کو وہ یکسر نہیں مانتا۔ اب یہ بھی بہت بڑا عنوان ہے کہ جو حدیثیں وہ پیش کرتے ہیں اعتراض میں ان کے ہم جوابات دیں، کوشش کریں کہ آئندہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ نقطہ نظر ان کا یہ ہے کہ حدیثیں ایک تو کئی 100 سال کے بعد لکھی گئیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوئے، 256 ان کا وصال ہے۔ اسی طرح امام مسلم بھی اس کے قرب و جوار کے آدمی، امام ابو داؤد بھی انہی کے قرب و جوار،
ذرا اس کے بعد امام ترمذی ہیں وغیرہ کا دیکھو انہوں نے حدیثیں تو 150-200 برس کے بعد لکھی. بھلا بتائیے کہ کوئی بات 200 یا 250 برس تک کیا وہ محفوظ رہ سکتی ہے؟ یہ ابہام، یہ شکوک، یہ شبہات عزیزان گرامی وہ پیدا کرتے جس کا تمام تر نچوڑ یہ ہے کہ حضور کے قول کی کوئی حیثیت نہیں، معاذ اللہ، یعنی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. خالی قرآن مجید فرقان حمید جو ہے بس اسی پر گزارا کیا جائے. آئیے اب جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، کوئی بھی اس کے علاوہ ذریعہ نہیں ہے. اب دیکھیے عنوان بہت لمبا ہے، کوشش کریں گے کہ یہ جاری رہے اور کافی اور شافی اور وافی آپ کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے. لیجیے صاحب، قرآن مجید کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. ہم قرآن سے صرف 2 مثال آپ کو دیتے ہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی صرف قرآن ہی ذریعہ، ہمارے لیے بھی صرف قرآن ہی ذریعہ، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. اب آئیے نماز جنازہ، لائیے قرآن سے کوئی آیت ثابت کریں کہ نماز جنازہ فرض ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. لائیے قرآنی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ کا حکم فرمایا ہو، کہیں نہیں ملتی. اب سنیے کیا ہے نماز جنازہ کا ثبوت، سنیے ثبوت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، سب سے زیادہ حضور کا دشمن، کہ میں کہوں تو اور 2-4 منٹ زیادہ نہ لگ جائیں، وہ مرا. اب تک قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. ابھی تک کوئی آیت ایسی نہیں آئی. حضور نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ جب پڑھائی، خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا اور حدیثوں میں حضرت عمر فاروق نے کہا حضور یہ تو آپ کا گستاخ، منافق زبانی کلمہ پڑھتا ہے، دل میں تو آپ کے لیے بغض رکھتا ہے، اور بہت ساری اس کی مثالیں بھی موجود تھیں. مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ تھی، عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی. ٹھیک ہے صاحب. اب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آیت نازل فلا تصلی علی احد. اب اگر منافق مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے آئندہ. اچھا نماز جنازہ تو نماز جنازہ ولا تقوم علی قبری، فرما آپ کسی منافق کے قبر پر بھی نہیں جائیں گے. اس سے نماز جنازہ ثابت ہوئی. کیسے ثابت ہوئی؟ کہ جب رب کریم نے فرمایا کہ آپ منافق کی نماز نہیں پڑھائیں گے تو اس کا اب رد عمل کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اب مسلمان کی پڑھائیں گے، منافق کی نہیں پڑھائیں. اب آئیے جو کہتے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں، خالی قرآن کو مانا جائے. اس سے پہلے جو حضور نماز جنازہ پڑھاتے رہے اور عبداللہ بن ابی کی پڑھائی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ لائیے اس کا ذریعہ کیا ہے، ڈھونڈیے. جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں ہم سب چیز قرآن میں آپ کو بتا دیں، لائیے اس کا ذریعہ کیا ہے. ایک مثال، دوسری مثال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول. لائیے کوئی قرآن سے آیت. وہ کون سی آیت تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نمازوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو؟ اس کا ثبوت ہے کہ آپ کا قبلہ اب بدل گیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب اب اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر تم راضی ہو. تو کعبہ ابراہیمی جو ہے وہ کعبہ بن گیا. اس کا ثبوت تو ملا کہ تحویل کعبہ ہوا کہ حضور نے گویا حالت نماز میں 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، 2 رکعتیں گویا کعبہ ابراہیمی کی طرف پڑھی. اس سے پہلے جو نماز پڑھتے رہے اس کا ثبوت کہاں؟ لائیے نتیجہ یہ نکلا کتاب الوحی بخاری اور امت کا اجماع ہے. وحی کی 2 قسمیں، ایک تو ہے وحی جلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی واضح آیت اپنے حبیب پر نازل فرما دے، اور ایک ہے وحی خفی کہ جو حضور علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہتی تھی. یہ وحی خفی ہے. اب آئیے اس کا مقام حضور جو ارشاد فرمائیں، سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اور اس کے بعد گفتگو. یہ تمہید اپنے ذہن میں رکھ کر اب آیت کا ترجمہ سنیے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وما ينطق عن الهوى، یہ قرآن کی آیت.
میرا حبیب میرا رسول جب کلام کرتا ہے، جب یہ بات کرتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی ہوا اپنے مزاج سے نہیں بولتا، یہ جو کچھ بولتا ان ہوا الا وحی یوحا، اس کا کلام کرنا، ان کا ہر موقع پر بولنا یہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ جب بھی گفتگو کریں گے وحی الہی کے مطابق گفتگو کریں گے۔ اب بتائیے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ حضور جو بات ارشاد فرمائیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوگی۔ تو جب فرمایا کہ وحی الہی کے مطابق گفتگو کرتے، اب مجھے بتائیے جب ہر بات وحی الہی کے مطابق ہو تو کیا اس میں خطا کا امکان ہے؟ کیا اس میں غلطی کا امکان ہے؟ نہیں۔ ایک اور آیت سنیے، ارشاد باری تعالیٰ وَقُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو میری حبیب کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے، قول رسول کو اللہ نے اپنا ارشاد قرار دیا اور تمہیں کامیابی کامرانی کے لیے فرمایا میری حبیب کی اتباع کرو۔ اگر حضور کے فعل میں کوئی غلطی ہوتی، کوئی فعل میں غلطی ہوتی تو تمہیں اطاعت کا حکم دیا جاتا؟ نہیں۔ یہاں فرمایا ان کا ارشاد میرا ارشاد، اور تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ ماننا پڑے گا کہ نہ حضور علیہ السلام کے عمل میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ قول میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی کی دو ہی قسمیں ہیں، غلطی یا تو قول میں ہوگی یا فعل میں ہوگی۔ فعل کو تو فرمایا کہ تم میرے حبیب کی اتباع کرو اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے، اور قول کو فرمایا کہ میرا حبیب بغیر اپنی مرضی سے نہیں، منشا الہی کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں میں کوئی خطا کا عزیزان گرامی پہلو نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی، اب آئیے قول رسول کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں۔ ایک تو یہ آیت میں نے تلاوت کی، سورہ یوسف کی طرف آئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا، نبوت کا اعلیٰ و عرفہ منصب عطا فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، جہاں اور خوبیاں تھیں وہاں ایک خوبی اللہ نے آپ کو یہ عطا فرمائی کہ تعبیر رؤیا، خواب کا علم بہت جانتے تھے۔ خواب کی تعبیر کا علم، یہ بھی ہمارے یہاں جو علوم ہیں ان میں ایک علم خواب کی تعبیر بھی ہے، اور اس میں سب سے بڑے معبر، سب سے بڑے تعبیر بتانے والے اس امت میں محمد ابن سیرین ہیں، جو تابعی بھی تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید بھی۔ امام محمد ابن سیرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم تھا۔ عزیزان گرامی، جب آدمی کی شہرت ہو جائے کچھ حاسدین تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ دو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے ادبی سے بچائے، نبی کا مذاق کرنے آئے۔ دونوں آئے، کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے آپ خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یہ ہمارا ساتھی ہے، ایک میں ہوں، ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے الگ الگ۔ یہ سورہ یوسف میں اجمالاً موجود، کبھی آپ تفسیر نکال کر ترجمہ پڑھی۔ فرمایا اچھا تم نے کیا خواب دیکھا؟ میں آپ کا وقت بچانے ایک نے اپنا خواب بتایا۔ فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا، اب اس کی تعبیر بتائیے۔ فرمایا دیکھو یہ جو پہلے والا آدمی ہے اس نے جو خواب دیکھا اس کو تو پھانسی لگے گی، یہ سزائے موت اس کو ہوگی، کسی بھی زمانے میں ہو، تعبیر خواب کی گئی، اسے پھانسی لگے گی۔ اور ایک سے کہا کہ تو کسی دربار کا ساقی لگے گا۔ یہ دونوں کی تعبیر دے دی۔ اب سنیے، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے۔ اگرچہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا، کم وقتوں نے نبی کا تمسخر، نبی کا مذاق کرنے کے لیے آئے۔ کہنے لگے ہم نے یہ دیکھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، اب کھل گئے۔ کہنے لگے اب پتہ لگ گیا، تلی کھل گئی، کتنا آپ خواب کا علم رکھتے، بڑا چرچا سنتے تھے، بڑا شہرا سنتے تھے کہ اب خواب کا علم رکھتے ہیں۔ ہم نے تو سرے سے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں اور آپ سے تعبیر پوچھ لی۔ کیا مطلب تھا؟ ان کا منشا یہ تھی کہ جب یہ جھوٹا خواب بیان کرے تو جھوٹا خواب بیان کرنے پر یوسف علیہ السلام تعبیر تو خواب کی نہ دیں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ تم نے تو خواب ہی نہیں دیکھا، تو تم کیسے دریافت کرنے آ گئے تعبیر؟
اللہ کی منشا دیکھیے کہ مقام نبوت یا قول رسول کو اجاگر کرنا. اب یہ ہنسنے لگے ہم نے تو کوئی خواب دیکھا نہیں, اور دیکھیے آپ نے تعبیر بتا دی, بڑا شورا سنتے تھے, آج ہم کو معلوم ہو گیا کتنا علم رکھتے. اللہ کے نبی کو جلال آ گیا, فرما اچھا تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا, جھوٹا خواب بیان کیا. فرما سنو کان کھول کر, ہوگا وہی جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا. اگرچہ تم نے کوئی خواب نہیں دیکھا مگر وہی ہوگا جو میں نے ارشاد فرما دی خواب کی تعبیر. چنانچہ تفسیروں میں ہے اگرچہ انہوں نے یہ ڈرامہ کیا, خواب گھڑ کر کے آئے, مگر ایک پھانسی لگا, ایک کہیں کا ساتھی لگا, جھوٹا خواب تھا. جو تعبیر اللہ کے نبی نے دی وہی ہوئی جو انہوں نے ارشاد فرمایا. آپ نے اندازہ لگایا جب یوسف علیہ السلام کے قول کا یہ عالم, جو یوسف علیہ السلام کا امام ہو, اس کے قول کا کون اندازہ لگا سکتا. اب آئیے, ایک تو بات ہم نے خطبے میں کہی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اب آئیے ابو داؤد شریف, اگرچہ اس حدیث کئی علماء نے نقل کیا, لیکن سب سے پہلے ہمارے یہاں ابو داؤد جو صحیح ستہ کی حدیث ہے اس سے معیار مقرر ہو جائے قول رسول کا. سنیے صاحب, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے, جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں صدیوں کے بعد لکھی گئی حدیثیں, حضور کے زمانے میں بھی حدیثیں لکھی جاتی. وہ حدیثیں لکھنے اور یاد کرنے والوں میں یہ کون کون آدمی؟ سب سے نمایاں لوگ جو حدیثیں بیان کیا کرتے, سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم, یہ سارے حضرات بڑی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے. بعض لوگ حدیث کے بیان کرنے میں کف لسان احتیاط سے کام لیتے, ڈرتے حدیث کے بیان کرنے میں. ان کا نقطہ نظر کیا تھا وہ بھی سن لیجیے. آپ اگر دیکھیں یہ چاروں خلفاء جو جماعت صحابہ میں آفتاب و مہتاب, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت علی رضی اللہ عنہم, انہوں نے حدیثیں زیادہ بیان نہیں کی, بہت کم حدیثیں بیان کی ہیں. کوئی تحقیق کرنا چاہے, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں سب کی تعداد بھی لکھی ہے. اس وقت ہمارا وہ عنوان وہ نہیں, بہت کم حدیثیں بیان, اور بعضوں نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات؟ ان کا پہلو یہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی بھی میری جانب کسی بات کو جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ ڈرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہماری طرف سے اس میں مل جائے قیامت تک کہ ہم گناہگار. یہ ڈرا جس پر مکمل اعتماد ہوتا, اس کا متن مکمل یاد ہوتا, اسے بیان کر دیا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے. اس میں بھی پہلو جو ہے وہ اخلاص کا ہے, دین کے چھپانے کا نہیں, اخلاص کا پہلو. شیعہ حضرات عموماً اعتراض کرتی ہیں ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا. اچھا پھر کمال دیکھیے, ابو ہریرہ ہماری ایک ناقص تحقیق کے مطابق غزوہ خیبر کے بعد ایمان لائے. غزوہ خیبر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ 7 ہجری کو ہوا. 7 ہجری کو یہ مسلمان ہوئے. ظاہر ہے کہ انہیں حضور کے ساتھ رہنے کا 4 برس کا تقریباً موقع ملا, لیکن حدیث کا کوئی باب اٹھا لے صحیح ستہ میں کہیں, ہر باب میں 2, 4, 3 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی ضرور ہوں گی, اور اس پر خود بخاری میں بحث موجود ہے. عزیزان گرام, حضرت ابو ہریرہ سے فرما تم کثرت سے حدیث کیسے بیان کرتے, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے 2 وجہ بیان کی. ایک تو وجہ دوسری حدیث میں ہے, اور ایک اور اس موقع پر ایک وجہ یہ فرما اصل میں ہوا یہ کہ تم لوگ تو اپنے معاش روزی اس طرف کمانے کے لیے چلے جاتے, اور حضرت ابو ہریرہ اور ان کے ساتھی جن کی تعداد 70 کے قریب تھی, جس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ, یہ حضور کی خدمت میں موجود رہتے. اللہ اللہ, آپ کو تعجب ہوگا یہ اتنی غریب قوم تھی, نہ کھانا کھاتی, صرف پانی پیتی, ان کا گزارا صرف اس پر ہوتا. یہ حضور کی سب سے پہلی یونیورسٹی, سب سے پہلا دارالعلوم تھا. یہ حضور کی خدمت میں جو تحفہ آتا کوئی بھیج دیتا, حضور علیہ السلام ان کو دے دیا کرتے. یہی مل کر کے ایک ایک نوالا, ایک ایک کھجور کھا لیا کرتے, پانی پیتے, اسی پر ان کا گزارا ہوتا. ان کے پاس 2 لباس نہیں تھے کہ نیچے تہرن
اور اوپر گویا کوئی دوسرا کرتا ہو، بلکہ ان کے تہبند کا عرض یہ لمبا ہوتا، یہ اس طریقے سے تہبند کو باندھنے کے بعد اس کے دو سرے جو ہم یہاں لپیٹتے لنگی میں گٹھان لگاتے ہیں، یہ اس کی گٹھان گردن میں لگا لیا کرتے تھے تاکہ یہ حصہ چھپا رہے اور وہ تہبند کا کام بھی کرے، کرتے کا کام بھی کرے۔ یہ ان کا لباس ہوتا تھا، جو ہے ان کا صوف یعنی اون کا ہوتا تھا، اور اسی سے لفظ صوفی جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ یہ الگ بحث ہے۔ جو کچھ ملتا کھاتے، 3-4 دن تک بھوکے رہے، خالی پانی پیا کرتے۔ فرما بات یہ ہے تم تو معاملات میں چلے گا، ہم وقت حضور جب حجرے سے باہر آتے ہم بیٹھتے اور حدیث کو یاد کیا کرتے۔ مجھے تم سب سے زیادہ موقع ملا حضور کی صحبت میں رہنے، اگرچہ میں نے 4 سال کم و زائد ہی میں نے گزارے، حدیث اخذ کر یاد کرنے کا مجھے تم سے زیادہ موقع ملا، اس لیے انہوں نے حدیثوں کو زیادہ بیان کیا۔ اور آئیے بھئی یہ اتنی حدیثیں انہیں یاد کیسے ہو گئیں؟ یہ تو مان لیا کہ سنا زیادہ کر، یاد انہوں نے کیسے کر لی؟ اللہ اکبر، وہ واقعہ بھی بخاری میں موجود ہے، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا، کیونکہ وہ بھی ہمارا عنوان نہیں ہے، مستقل عنوان، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور کی صفت کبھی کبھی رحمت جب جوش میں آتی، حضور اپنے چاہنے والوں سے کبھی کبھی پوچھتے مانگ لے، کیا مانگتا؟ اللہ اکبر، کوئی حضور سے جنت مانگ لیتا، کوئی حضور سے اولاد مانگ لیتا، کوئی کچھ مانگتا، کوئی کچھ مانگ لیتا۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا حضور کچھ دیجئے، میں پریشان ہوں، بس وہ جناب اپنا وہ رونا روتے رہے، دریا رحمت جوش میں آ گیا، پر مانگ کیا مانگتا؟ کہنے لگے مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ ارے حضور نے فرما دے دو اس کو اونٹ۔ صحابہ کہنے لگے بتاؤ یہ تو جنت مانگنے کا مقام تھا، اس غریب نے اونٹ مانگا، دے دیا اس کو اونٹ۔ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت اور جنت حضور کی رفاقت مانگی۔ حضور بیٹھے، ابو ہریرہ موجود۔ ابو ہریرہ خود یہ کہتے ہیں جب میں حدیث سنتا بھول جایا کرتا، یاد ہی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ دریائے رحمت جوش میں آئے، فرما ابو ہریرہ پسار اپنا دامن، کیا چاہیے؟ ابو ہریرہ ہاتھ بڑھا کر کہتے کہ میں بھوکا ہوں، کچھ 2-4 درہم دے دیں، 1 اشرفی دے دیں کہ میرے مہینے بھر کا گزارا ہو جائے۔ صاحب مانگنے والا بھی بڑا نرالا ہے اور دینے والے کا عالم بھی بڑا عجیب و غریب۔ ابو ہریرہ کہتے میرے پاس چادر تھی، میں نے کیا کیا، حضور کی ارشاد پر مانگ کیا مانگتا ہے، میں نے چادر بڑھا دی، چادر کا کونا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، جیسے کوئی مانگنے والا فقیر اپنے دامن کو پھیلاتا ہے۔ حضور جیب میں ہاتھ ڈال کر 1 اشرفی ڈال دیتے، 2-4 پیسے ڈال دیتے، مگر حضور نے آج بڑا عجیب و غریب کام کیا۔ ابو ہریرہ چادر پھیلائے اور حضور نے ایسے ہوا میں ایسے ہاتھ لیے اور ان کی جھولی میں ڈالے، ایسے ہاتھ لی ان کی جھولی میں ڈالے، اس طرح جھولی۔ ابو ہریرہ نے کیا کیا، راوی کہتے اس کو چاروں طرف سے ایسے سمیٹا جیسے فی الواقع اس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، ایسے سمیٹ کر کے اور اپنے ایسے دل سے لگا دیا۔ فرما قسم خدا کی اس کے بعد کوئی بات میں بھولا ہی نہیں، کوئی بات اس کے بعد میں نہیں بھولا۔ یہ حضور کی خاص عطا تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے 5000 سے زائد حدیثیں عزیزان گرامی ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا 2 وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ حضور کی صحبت کا انہیں زیادہ موقع ملا، یاد کرنے کا بھی موقع زیادہ ملا، اور ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص طریقے سے انہیں عزیزان گرامی عطا فرما دیا۔ وقت ہمارے پاس کم، مگر چلیے کچھ باتیں رہ جائیں تو بعد میں بھی کر لیں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے، کوئی آدمی کسی طبیب کے پاس جائے، کہے حکیم صاحب میرا حافظہ جو ہے وہ کچھ متاثر ہو گیا، تو حکیم صاحب کیا کریں گے؟ ایسے ہوا میں مٹھی لے کے اس کو دے دیں گے، جا تیرا حافظہ کبھی ہو گیا؟ ارے بھائی کچھ معجون دیں گے، کوئی اچھی دوا دیں گے، کوئی بہترین قسم کا نسخہ لکھیں گے، جیسے ہم نے اپنے اساتذہ اور جو درس نظامی پڑھانے والے لوگ ہیں وہ عموماً اپنے شاگرد کو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو 7 کالی مرچ، 7 منقع، 7 بادام کو بھگو دو، منقع میں سے اس کے بیج نکالو، گھر جس میں پیسا جاتا، کہا اس میں بادام کا چھلکا نکال کر اس کو پیس کر یہ روزانہ صبح چاٹ لیا کرو، یہ دماغ کے لیے بڑا قوی ہے۔
اور نسخے بہت سارے موجود ہیں. حضرت ابو ہریرہ بھولنے کے عادی، اور انہوں نے کہا بھی نہیں، انہوں نے یہ بتایا بھی نہیں کہ مجھے کیا چاہیے، مگر دینے والا جانتا ہے کہ جسے عطا کرنی ہے وہ کیا اس کی ضرورت ہے، وہ دینے والا جانتا. تو لیجیے صاحب، کوئی منقع نہیں کھلایا، کالی مرچ نہیں کھلائی، بادام نہیں کھلائے، بلکہ ایسے ہوا میں ہاتھ لے کر کے ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے. ایک حدیث میں فرمایا میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، مگر جانتے ہو میں نے کیا پسند کیا؟ ایک دن کھاؤں، دوسرے دن ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگوں. یا فرماتے مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاتھ تو خالی ہیں مگر دونوں جہاں کی نعمتیں رکھتے. تو آپ نے دیکھا حدیث کو اخذ کرنے میں ابو ہریرہ کا مقام اتنا نمایاں کیوں ہوا؟ ایک خاص طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزیزان گرامی نواز دیا. بات کہاں سے چلی تھی؟ یہ حدیثیں لکھا کرتے، عبداللہ ابن عمر لکھتے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص یہ حدیث لکھتے، ابو سعید خدری یہ حدیث لکھتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی حدیث کی کتابت کرتے. ان میں ایک صاحب ہیں جو میں ابو داؤد شریف حدیث بیان کر رہا، اصول اس معاملے میں حدیث میں وہ حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کر اپنے پاس رکھ لیا. بعض صحابہ لکھ کر تلوار کی میان میں رکھتے، گاہے گاہے اس کو دیکھ تاکہ وہ یاد ہو جائیں. اس قسم کے صحابہ کرام میں رواج موجود تھا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابو داؤد شریف کتاب العلم یہ حدیث وہ لکھ لیا کرتے. قریش کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا یا عبداللہ، کبھی حضور غضب میں بھی ہوتے، کبھی پیار و محبت کے عالم میں بھی ہوتے، اور ہم دیکھتے ہیں جو بات حضور کی زبان سے نکلے تم اسے لکھ لیا کرتے. کیا مطلب تھا؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا بتقاضائے بشریت ہو سکتا ہے حضور کے دہن سے غصے میں کوئی ایسی بات نکل جائے جو خلاف حقیقت، اور تم تو لکھ دو گے حدیث، قیامت تک لوگ اس کو حدیث ہی سمجھتے رہیں گے. کہا جب حضور قرینے طریقے سے کہیں بیٹھے ہوں، جب کچھ ارشاد فرمائے تب لکھا کرو. چلتے پھرتے ساری چیزیں تم لکھ رہے، حضور علیہ السلام سے ہو سکتا کوئی خطا ہو جائے، معاذ اللہ کوئی غلطی ہو جائے، اور تم کہو کہ یہ تو حدیث، مت لکھا کرو ایسے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے حدیث کی کتابت ترک فرما دی، لکھنا چھوڑ دیا. لکھنا چھوڑنے کے بعد مسئلہ خود حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ کہا کہ تم تو حضور کی ہر حدیث لکھتے، کبھی حضور غضب میں ہوتے، کبھی شفقت اور محبت کے عالم، تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا. اب بتائیے آپ کا ارشاد کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما یا عبداللہ، جو کچھ میرے دہن سے نکلے تو لکھ لیا کر، جو میری زبان سے نکلے تو لکھ لیا کر. اور راوی کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلی اٹھائی، انگلی اٹھانے کے بعد ایسے اپنے دہن کی طرف، منہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا یا عبداللہ، جو بات یہاں سے نکلے تو لکھ لیا کر، اس لیے کہ مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو، میں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو، مگر اس زبان سے جو نکلتا ہے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے سچائی اور حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا. اب آپ کو معلوم ہوا قول رسول کی حکمت اور وہ، اور بے شمار اب اس میں آیا اور احادیث عزیزان گرامی موجود ہیں جو ضرورت حدیث پر دلالت کرتی ہیں. میں ابھی بھی عرض کرتا ہوں اور ہر جگہ جب اس عنوان پر ہم نے تقریر کی تو عرض کیا، ہرگز علماء کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن مجید حدیث کا محتاج ہے، قرآن کسی کا محتاج نہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کے محتاج ہیں. دین کیا ہے؟ قرآن اگر سمجھنا ہو تو پیارے مصطفیٰ سے سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کو اگر سمجھنا ہو ائمہ حدیث سے سمجھو، ان میں مسائل اگر جاننا ہو تو فقہاء اور ائمہ سے سمجھو، بغیر اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمیں تو آج حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی بس
ذرا سا عربی پڑھ لو تو قرآن مجید کا ترجمہ خود ہی کرنے لگ جاؤ گے تم. یہ کام تو 6 مہینے میں آ جائیں. لہٰذا جو ہے وہ 6 مہینے خالی عربی سیکھ لو, لہٰذا سارے کام جو ہیں وہ سب تمہیں آ جائیں گے اور سب کرنے لگ جائیں گے. عزیزان گرامی, ایسا ہرگز نہیں ہے. جب بھی کوئی بات سمجھ میں آئی, اس وقت جو بھی امت کا عمل رہا وہ یہی ہے کہ کوئی بات براہ راست قرآن سے نہیں سمجھ سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کئی خطرات, کئی معاملات ہیں, کئی مسائل وہ حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہوگا. حدیث میں کئی مسائل ایسے کہ ذہن آپ کا منتشر ہو جائے, وہ محدثین سمجھنا ہوگا. محدث کی احادیث مقدسہ وہ فقہا اس کی تعبیر کریں, اس سے تمہیں سمجھنا ہوگا. اگر تم اس ڈگر سے ہٹ گئے تو خوب سمجھ لینا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. یہ نئی نئی بھات بھات کی بولیاں جو لوگ بول رہے ہیں, خدا کے واسطے ان سے بچیے. اب تو فلمی ایکٹر, گانے بجانے والے قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگ گئے. ویب سائٹیں ان کی چل رہی ہیں, وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں. کیا تم نے اس کو اتنا آسان کتاب تصور کر لیا؟ ارے اردو میں اب قرآن موازنہ نہیں کر رہا بلا تشریح. غالب کا دیوان اگر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اردو والا, تو اس کے شعر کا تم ترجمہ نہیں کر پاؤ گے. سودا کا دیوان رکھ دیا جائے, میر کا دیوان رکھ دیا جائے, داغ دہلوی کا اردو کا دیوان رکھ دیا جائے, تو تم اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کر پاؤ گے. قرآن کو اتنا آسان سمجھ لیا. خوب یاد رکھو, قرآن کو سمجھنا ہے تو پیارے مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھو, اور پیارے مصطفیٰ کو سمجھنا ہو محدثین کی روشنی میں, اور اگر مسائل جاننا ہو فقہا کی روشنی. ورنہ اس ڈگر سے اگر نکل گئے سوائے گمراہی کے عزیزان گرامی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے مشائخ, اپنے علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.